والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کرنی ہے پتہ ہی نہیں، جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے معلوم ہی نہیں۔ آج 80 سے 90% لوگ بس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ 80-90% لوگ بس اللہ، چونکہ رسم ہے بھائی دکھانا ہے، اگر نہیں گئے تو برائی ہو جائے گی، صاحب جنازے میں نہیں آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ سال بھر میں اگر ہم نے کئی بار کلاسز بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن اب لا محالہ آپ سب کی ذمہ داریاں ہیں، کوئی کام، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو لا محالہ سال بھر میں وہ کسی طرح سسٹم سیٹ ہوا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے یہ بات ہمارے دل میں ڈالی کہ اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، چونکہ خاص طور پر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان فری ہوتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تو کیوں نہ یہ جو دن ہیں، یہ جو راتیں ہیں آخری عشرے کی، جو باہر پٹیوں پر بیٹھ کر ہماری قوم کے جوانوں کی گزرتی ہیں، ان کو ہم اللہ کے گھر میں روکیں اعتکاف کے نام پر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اجتماعی اعتکاف کیوں شروع کیا؟ آپ کو معلوم ہے آج حالت یہ ہے ہندوستان کی، ایک بہت موٹی سی بات بتاؤں آپ کو، آپ بھی شادیوں میں جاتے ہیں، نکاح کی محفل میں آپ کے دوست و احباب کی شادیاں ہوتی ہیں، اب وہاں ہوتا یہ ہے کہ جناب دولہا صاحب قبلہ کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ بات صحیح ہے، پہلا کلمہ بھی دولہا کو یاد نہیں ہوتا ہے، غسل کے فرائض کا علم نہیں، واجبات کا علم نہیں، سنت کے مطابق استنجے کا طریقہ نہیں معلوم، ناپاکی کے بعد غسل جو ہے واجب کس طرح ادا کرنا ہے وہ نہیں معلوم۔ اب جس آدمی کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوگا وہ پاک کیسے ہوگا؟ سورہ فاتحہ نہیں معلوم، نماز پڑھنے کے لیے قرآن کی چند سورتیں یاد نہیں، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز، کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کرنی ہے پتہ ہی نہیں، جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے معلوم ہی نہیں۔ آج 80 سے 90% لوگ بس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ 80-90% لوگ بس اللہ، چونکہ رسم ہے بھائی دکھانا ہے، اگر نہیں گئے تو برائی ہو جائے گی، صاحب جنازے میں نہیں آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ سال بھر میں اگر ہم نے کئی بار کلاسز بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن اب لا محالہ آپ سب کی ذمہ داریاں ہیں، کوئی کام، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو لا محالہ سال بھر میں وہ کسی طرح سسٹم سیٹ ہوا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے یہ بات ہمارے دل میں ڈالی کہ اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، چونکہ خاص طور پر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان فری ہوتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تو کیوں نہ یہ جو دن ہیں، یہ جو راتیں ہیں آخری عشرے کی، جو باہر پٹیوں پر بیٹھ کر ہماری قوم کے جوانوں کی گزرتی ہیں، ان کو ہم اللہ کے گھر میں روکیں اعتکاف کے نام پر۔ حضور نے فرمایا جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور میرا تو یہ یقین ہے جس کو یہاں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، آنے والی سال میں اسے حقیقت میں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت ملے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اعتکاف اتنا اہم کام ہے، میرے نبی کی اتنی عظیم سنت ہے، حضور نے پوری زندگی اعتکاف کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور نے پوری زندگی اعتکاف کیا اور اپنی امت کو بھی اعتکاف کی ترغیب دلائی، اور اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے وہ بھی اسی میں ہے، مل جاتی ہے، شب قدر بھی مل جاتی ہے، اور 10 دن جو بندے اعتکاف میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھئی؟ اللہ کے گھر میں تو اللہ کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے لیے انتظام کریں؟ ہم خادم ہیں دین کے، اور ہم اس نیت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں کہ ان اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے اس وقت تک مالا مال رکھے جب تک ہماری سانسیں چلتی ہو، اور اللہ ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دین کا خادم بنائے۔ تو اعتکاف جو اجتماعی شروع ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم کے جوانوں کو دین سے قریب کیا جائے،
دین سکھائیں، نماز سکھائیں، والدین کے حقوق سکھائیں، شریعت میں کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے وہ ساری چیزیں سکھائیں، اور ان کے سینے پر ان کے دل پر کام کریں۔ گناہوں کی وجہ سے ہماری قوم کے جوانوں کے جن کے دل کالے ہو گئے ہیں، رات کے اندھیرے میں ان کے دلوں پر اللہ کی ضرب لگائی جائے تاکہ ان کے کالے دل سفید ہو جائیں۔ اللہ ان کے دل کو روشن کر دے، اللہ ان کے دل کو منور کر دے، اللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماعی اعتکاف کیا گیا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت، آپ کے سپورٹ، آپ کے تعاون سے 2-3 سال سے اعتکاف بڑے پیمانے پر ہو بھی رہا ہے، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ اعتکاف کے اندر بیٹھتے بھی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس مسجد میں بھی لوگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا جو اعتکاف میں بیٹھے، جنہوں نے اعتکاف کے لیے کام کیا، جنہوں نے اعتکاف والوں کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان سب کی مرادیں پوری کر دی ہیں۔ اب چونکہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو حساب لینا مناسب نہیں، کچھ لوگوں نے خوب دکانیں بنائی ہیں، کئی دکانیں ہو گئی اعتکاف کے بعد۔ قاضی صاحب ہیں نہیں ہیں؟ اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے سب کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور میری بھی دعا قبول ہوئی الحمدللہ۔ میرے بھی دل میں خواہش تھی اللہ مجھے حج کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں رمضان میں حج یعنی اعتکاف والوں میں تھا، ان کو پڑھانے لکھانے میں ساری تیاریوں میں، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا حج پہ بلاوا آئے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حتیٰ کہ ہوا یہ پچھلے سال اجمیری ٹور سے کہ لوگ حج کرنے چلے گئے، سیٹیں فل ہو گئی، میرا نمبر ہی نہیں آیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا، پورا گروپ چلا گیا، 1 ہفتہ ہو گیا مکے میں، انہوں نے کئی بار عمرہ کر لیا۔ اب میں مایوس ہو گیا کہ شاید اس سال تو میرا نمبر نہیں آ گیا، چلو کوئی نہیں، اللہ جیسا بہتر کرے۔ اس کے بعد 1 سیٹ آئی سرکار کی طرف سے، اور میرے پاس حاجی صاحب کا فون آیا کہ 1 سیٹ ہے، تیاری کر لیجئے آپ۔ آج ویزا لگا، کل میں مکہ شریف میں پہنچ کے عمرہ کر لیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 2 دن میں ہوا، اعتکاف میں دعا کرنے کے بعد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بغداد شریف جانے کی خواہش تھی، جب سے ہم نے اعتکاف شروع کیا اللہ نے اعتکاف کی اتنی برکتیں نصیب فرمائی کہ اس سال سے ہر سال ہمیں بغداد جانے کی سعادت ملتی ہے، ہر سال عمرے کی سعادت ملتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اعتکاف میں کسی نہ کسی انداز میں آپ کی حصے داری ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، ویلکم ہے، آئیے بیٹھیے اعتکاف میں، آپ کو پڑھایا بھی جائے گا، دین سکھایا جائے گا۔ بیٹھنے کی آپ کی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی ذمہ داریاں ہیں تو آئیے حصہ لیجئے، اپنا نام لکھائیے لسٹ میں، کھلانے میں، پلانے میں، صفائی میں، سحری میں، ساری چیزوں میں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ نے جس قابل بھی کیا ہے اعتکاف کے لیے آپ کا تعاون بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو مشن ہم نے سوچا ہے اللہ اسے ہم سب کو بہترین انداز میں سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں پورا فرمائے۔